میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسا ٹائم ہے رمضان مبارک میں جو قبولیت کا بہت زیادہ مطلب اس میں قبولیت ہونی ہے، اس ٹائم کو ہم اویل کر سکیں تو اس کا ضرور بتائیں. دیکھیے سب سے بہترین جو وقت ہوتا ہے یہ عام دنوں میں بھی ہے، جب اللہ کریم دنیا کے پاس ہوتے ہیں. میں تو یہ کہا کرتا ہوں، میری اپنی ایک ٹرمینالوجی ہے، وہ تہجد کا ٹائم ہے. تہجد کا ٹائم ہے. سورہ یاسین شریف کا ایک وظیفہ میں ایک جگہ پہ بتا رہا تھا، ادھر بھی میں نے گزارش کی کہ وہ تو سورہ یاسین شریف کے حوالے سے تھا، وہ بھی میں گزارش کر دیتا ہوں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب 3 قلب ایک ساتھ ہو جائیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں. 3 قلب کون سے ہیں؟ ایک سورہ یاسین شریف، قرآن پاک کا قلب کہا گیا اسے، ایک انسان کا قلب، اور تیسرا رات کا قلب وہ تہجد. جب 3 وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں، قلب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ، یعنی کہ تہجد کا وقت بہت افضل ہے. تو اس میں یاسین سورت کتنی بار پڑھنی ہے؟ یہ مختلف اپنی محبت ہے، جتنی دفعہ مرضی پڑھیں. جو محبت سے پڑھنا چاہتا ہے وہ 3 دفعہ پڑھے، 7 دفعہ پڑھے، 11 دفعہ پڑھے، 41 مرتبہ پڑھے، جتنی تعداد ہے پڑھے. کوئی مسئلہ نہیں. حاجت اللہ کے سامنے رکھتے، بالکل دعا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں. کیوں نہیں. اسی طرح بچے ضد کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سب سے زیادہ جو آج کل مسئلہ ہے وہ موبائل فون کا ہے. موبائل فون میں گھسے رہتے ہیں اور چڑچڑاپن اور بڑا غصہ بچوں میں زیادہ آتا ہے. تو بچوں پر ایسا کچھ پڑھ کے دم کیا جائے کہ ان کی تھوڑی سی روحانیت بہتر ہو، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے. اچھا، بچوں کو عمومی طور پر نظر بد کے بڑے اثرات رہتے ہیں. اب وہ والدین کی اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے کہ وہ بہت ایک دن پیار آ رہا ہے والد صاحب کا، اس کا ماتھا چوم رہا ہے، میرا گونگلو، میرا پیارا، میرا لڈو، جو بھی واٹس ایور. تو وہ ہم کہتے ہیں نظر باہر تو بچہ گیا نہیں، اس کو نظر کس کی لگنی تھی، یعنی کہ وہ اپنے گھر میں نظر ہے. یعنی کہ آپ کسی کو پیار ماشاءاللہ نہیں کہتے تو آپ اپنے بھی نظر کے افیکٹس ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے بہتر ہے کہ جو بھی اس طرح سے بچے اکثر روتے رہتے ہیں، شور شرابہ کرتے رہتے ہیں، چھوٹے بچے گود میں ہوتے ہیں، مائیں کہتی ہیں چپ ہی نہیں ہو رہا صبح سے، کیا مسئلہ ہے اس کو، وہ یا کہارو 1001 مرتبہ تیل کے اوپر دم کر لیں، مسٹرڈ آئل کے اوپر، سرسوں کے تیل کے اوپر دم کر کے بچے کو اس کا مساج کریں. 1 دفعہ تیل پہ بس یہ پڑھ کے رکھ لیں، 1001 دفعہ. اس کے بعد اس بچے کو اس کا مساج کریں. اللہ تعالیٰ سورہ فلق اور سورہ ناس 11 دفعہ پڑھ کے اگر روز دم کر دیا جائے، ہر طرح کی اس طرح کی جو ضد کرنا، نظر بد کے اثرات بچے سے دور ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح بچوں کی تو ہم نے بات کی، جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا کمانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کو ماں باپ کی ضرورت نہیں رہتی. پھر ماں باپ بیچاروں کو بڑا ذلیل کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں اور ان کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. تو وہ بزرگ جو ہیں، وہ بزرگ اس تکلیف میں ہوتے ہیں کہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو. تو اگر وہ کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہ ان کی اولاد راہ راست پہ آ جائے، کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی کسی قسم کا مطلب جوا کھیلتا ہے یا وہ ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ ان کے لیے بتائیں. جی بالکل، وظائف تو احمد بھائی بہت سارے ہیں، لیکن یہ والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا پیچیدہ قسم کا ہوتا ہے. اب یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہوتا. یہ بچوں کی تربیت، بچوں کو آپ نے کس طرح ٹیکل کیا شروع سے، یعنی کہ جو آپ کا جو ایک گھر کا ایٹماسفیئر ہے وہ کس طرح سے ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی کچھ اور پرابلمز ہوتی ہیں، یعنی کہ مختلف اس میں طرح کی آپ سمجھ لیں کہ معاملات ہیں. تو اس لیے بعض اوقات اس طرح کے معاملات وظیفوں سے صحیح نہیں ہوتے. اس کے لیے آپ کو اپنی لائف میں پریکٹیکلی سٹیپس بھی لینے پڑتے ہیں. وہ کیا سٹیپس؟ وہ والدین کے جو ہوتے ہیں، اگر کسی کا بچے کا دماغ خراب ہے تو ظاہری بات ہے ان کو پھر اپنا والدین بن کے دکھانا چاہیے. کچھ لوگ ہیں لاڈ پیار میں اپنے بچوں کو تباہ کر دیتے ہیں، ہر ان کی جائز ناجائز حاجت کو پورا کرتے ہیں. کل کو وہ اس جوگے نہیں ہوتے کہ وہ ہارش ریئلٹیز آف لائف کو فیس کر سکیں. یعنی کہ ان کو بڑا مشکل. ایسی آج کل بھی ایک بہن بڑا ماشاءاللہ مجھے فون کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بہت سارے بچے خاص طور پہ بیرون ملک، یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے احمد بھائی. ہر تیسری چوتھی کال اس میٹر کی ہے کہ میری بیٹی شادی نہیں کر رہی. وہ کہتی ہے مجھے شادی میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. لڑکا کہہ رہا ہے، کہتی میرا بچہ شادی نہیں کر رہا. وہ کہتا ہے میں نے لڑکی سے شادی نہیں کرنی، میرا لڑکی کے ساتھ انٹرسٹ ہی نہیں ہے، وہ کسی اور طرف چل پڑے. پھر کچھ لوگ ایسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی دیر ہو گئی ہے 3 سال، میرے بچہ کبھی گھر مڑ کے نہیں دیکھ رہا. ایٹماسفیئر ایسا ہے. مگر یہ تو پاکستان میں بھی ہو رہا ہے جی، ایون دو کہ یہاں کا کلچر، یہاں پہ ذرا ریشو کم ہے، ریشو ہے، نظر نہیں آ رہی، بتاتے نہیں ہیں لوگ، بات نہیں کرتے، وہاں پر بات کی جاتی ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ بڑا ایک نا
بہت پریشان کن لمحات ہیں سوسائٹیز کے لیے. لیکن جہاں پہ وظیفے کی بات آتی ہے، بڑا ہی زبردست قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جو لوگ صرف اتنا پڑھنا چاہتے ہیں والدین، وہ 313 مرتبہ اس کو پڑھیں روزانہ. اپنے بچوں کا تصور کر کے ان کے اوپر دام بھی کریں، اللہ کے حضور رو رو کے دعائیں بھی کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے. اور جو استطاعت کی عادت میں لگ جاتے ہیں، جی اس میں ایک اور بھی ہے وظیفہ جو نشے کے حوالے سے، بری عادات کے حوالے سے، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ ایک عمل کرنا پڑتا ہے. پہلے تو اس کو آپ کلوز کریں، یہ جو پہلے والا تھا کہ وہ ہو گیا. اب جو کچھ لوگ ایسے ہیں یا ہمارے بچے بچیاں جن کو غلط عادات پڑ جاتی ہیں، چاہے وہ سیکشولی ہو یا چاہے وہ ہو جائیں کہ نشے والی عادات. اب اس میں چہل کاف ایک دعائے مبارک ہے، بڑی 40 کاف کی دعا ہے، سرکار غوث پاک سرکار سے منسوب کیا جاتا ہے. اس کو میں نے اس بارے میں بڑا ہی اچھا پایا، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ غلط راستے پہ نکل پڑتے ہیں، ان کے لیے بڑی شاندار ہے. یہ ایک دو ہماری بہنیں بیٹیاں آئیں کہ اپنے میاں کے بارے میں، شوہر کے بارے میں، کہ جی یہ کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی اس کا ادھر دھیان ہوتا ہے، ادھر نظر مارتا ہے، کہ ہمارے ساتھ یہ مخلص نہیں ہے. تو میں نے انہیں بولا کہ آپ نا گلاب کے پھول لے کے آئیں، گلاب کے پھول، 7 گلاب کے پھول، ان کے اوپر میں نے ان کو دم کر کے دیا دعائے چہل کاف. ایسا یہ خاص اور نایاب دم ہے کہ وہ میاں کو سنگانا ہوتا ہے بس. اچھا، واہ جی واہ، اس کی طاقت ہے. تو بڑا زبردست ہے. اور صرف وہ گلاب کا پھول، وہ اسے 7 دفعہ یہ کر لیں. یہ وقفے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، روزانہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس دعائے مبارکہ کی خیر و برکت سے، وہ شخص کا ان چیزوں سے دل ہی پھر جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ خدا سب سے زیادہ راضی تب ہوتا ہے جب میاں بیوی کو ہنستے ہوئے دیکھتے. کیا بات. تو اگر اس طرح کا وظیفہ آپ بتا. اچھا، یہ صرف پھولوں پہ دم کر کے یا کھانے پہ بھی دم؟ نہیں، صرف یہ پھول کے، یہ پھول والا عمل ہے. اور پھول ناز ہوں گے پھر کی کریں؟ وہ تو پھر سنگانا ہی پڑے گا. اچھا، ایک بڑی مت بنی ہوئی ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو 6 انڈے انہوں نے پکڑے ہوئے شاپوں میں اور دیوار میں ٹھا ٹھا ٹھا. میں نے کیا کرے گا، نظر اتار رہے ہوں تو انڈے سے نظر اترتی ہے. دیکھیں صدقہ تو وہ ہے، وہ ایک پوری جان ہے. انڈا ہے، انڈا پوری ہے، انڈا جان ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ صدقہ ہے. اس کے اثرات بھی نہیں، یہ تو غلط بات ہے. دوسروں کا بھی احساس کرنا چاہیے. ایسا اس کو صدقہ کیسے کیا جائے؟ اس کو یہ ہے کہ کہیں سائڈ پہ کسی ویران جگہ پہ رکھ دیں اسے. اچھا، رکھ دیں یا نہیں توڑ بھی دیں، لیکن ضرور ہے کہ آپ نے کسی کی دیوار کے اوپر ہی مارنا ہے، یا کوئی جا رہا ہے تو اس کے اوپر ہی آپ نے مارنا ہے. یعنی کسی بھی جگہ پہ، یعنی کہ ویرانے میں آپ اسے پھینک دیں، کسی پلاٹ میں پھینک دیں. کوئی اس طرح کی کوئی چیز آپ دیکھ لیں گھر سے دور، جہاں پہ لوگوں کے لیے بھی مسئلہ نہ بنے، کوئی اس کو کراس نہ کرے وہ، ورنہ وہ ساری نیگیٹیوٹی سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. اکثر لوگ ایسے آتے ہیں ہمارے پاس جن کو کچھ بھی نہیں ہوتا، انہوں نے صدقہ وہ کراس کر لیا ہوتا ہے، اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. اچھا، یہ انڈے کا صدقہ بہترین صدقہ ہے جی. اچھا نظر کے لیے، میرے خیال میں نظر بد کے حوالے سے بھی ہے. ویسے بھی عام طور پہ صدقہ ہے، جیسے عرض کی ہے کہ یہ ایک پوری جان ہے انڈا، تو اس لیے اس میں تو صدقہ اچھا صدقہ ہے. جی.